بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی فضیلت اور شب برات میں جو نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ دیکھیے، بہت ہی معتبر رات ہے، بڑی مقدس اور بابرکت رات ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، یعنی بری ہونا کسی چیز سے۔ تو یہ رات ہمارے گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے، اور نجات حاصل کرنے کی رات ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ تو اس رات کو ہم رائے گاہ برباد نہ کریں، ادھر ادھر سیر و تفریح میں نہ گھومیں، بلکہ اس رات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ یہی اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رات کے فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا احسان فرماتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم یعنی شب برات کی رات میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس طریقے سے معاف فرماتا ہے کہ بنو قلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی بکریاں ہوں گی، کتنی تعداد ہوگی بکریوں کی۔ بنو قلب ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریاں، اور ان بکریوں کے بالوں کے برابر پاک پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے ہم پہ، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس رات میں اپنے گھر میں عبادت کریں، اور زیادہ سے زیادہ مساجد میں یعنی مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں کی ہوئی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا۔ تو دیکھیے، مغرب کی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، یعنی مغرب کی نماز ہم پوری پڑھ لیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم 6 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ یہ 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، دو دو کر کے پڑھنا ہے۔ دو نفلی نماز ہے، دو دو کر کے نیت باندھنا ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے، نیت اس طریقے سے کریں گے۔ 2 رکعت نماز درازگی عمر کے لیے پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز جو ہے رزق کی ترقی کے لیے پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز دافع بلا کے لیے، یعنی بلیات سے دفع ہونے کے لیے، یعنی دور ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو نیت اس طرح سے کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنا ہے درازی عمر کی، یعنی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر، اس طریقے سے نیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور دعائے شعبان المعظم ایک دعا ہے، شب برات کی خاص دعا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس میں نیت یہ کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز دافع بلا، یعنی بلیات سے دفع ہونے کے لیے، دور ہونے کے لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے نیت کریں گے، اور پھر چھٹی یعنی 2 رکعت نماز پھر آخر میں پڑھیں گے، وہ ہوگی ہماری جو ہے رزق کی ترقی کے لیے، یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز مخلوق کا محتاج نہ ہونا، اس طریقے سے نیت کریں گے، اور 2 2 کر کے نیت کرنا ہے، اور یہ نماز مکمل ہو جائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، اور دعائے شعبان المعظم پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اور یہی طریقہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، یہی ہماری خواتین یعنی عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، کوئی الگ فیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہم نفل نماز کم کر کے قضائے عمری کی طرف ہم دھیان دیں۔ جتنی ہماری جو عمر میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اس کو ہم دھیان دیں، اس کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور اس رات کی جو ہے فضیلت، اور اس میں شعبان المعظم کا 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس رات کی فضیلت کو جانیں اور اس کی قدر کریں، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے آرام کو قربان کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پاک پروردگار معاف کرنے والا ہے، رزق میں رزق عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہماری نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے گا۔ اور لہٰذا آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے
کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں اور بہنوں کو گھروں میں بھی یہ اہتمام کریں عبادت کا کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں، اور آپ حضرات خاص طور سے مساجد میں اپنے محلے کی مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ رات سونے کی رات نہیں ہے، وہ بہت بڑا محروم بدبخت ہوگا وہ شخص جو اس رات میں سو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرے گا۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم تمام ضروریات کو چھوڑ کر اس اہم کام کو، فریضے کو انجام دیں، اپنے رب کو راضی کریں، اور یہ 6 رکعت نماز جو پڑھی جائے گی مغرب کی نماز کے بعد، اسی طریقے سے پڑھنا ہے درازی عمر کے لیے، دفاع بلا کے لیے اور رزق کی ترقی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کزدن 7 خامیاں ہوں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔